رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللہ. معزز سامعین، مسلسل اس عشر محرم میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اسی آیت کے ذیل میں ہم نے جو ہے شعار کربلا کو اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے، اور مسلسل آپ حضرات کربلا میں سے ایک شخصیت کو پہچان رہے ہیں اور ان کے شعار سے روح آشنائی حاصل کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے ابو ثمامہ ساعدی اور نافع بن ہلال اور انس ابن حارث اسدی کاہلی کی رجس پڑھی. کل شب میں جو سلسلہ شروع کیا تھا انس ابن حارث اسدی کاہلی کی رجس کا، وہ ہماری بات صرف اور صرف رجس پہ آ کر کے رک گئی تھی. جو انہوں نے رجس میں ارشاد فرمایا: آل و علی شیعۃ الرحمن و آل و حرب شیعۃ الشیطان. انس ابن حارث اسدی کاہلی نے کربلا کے میدان میں یہ صاف کر دیا کہ شیعہ کی دو کوالٹی ہوا کرتی ہے. ایک وہ شیعہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے دوستدار ہیں، اللہ کے شیعہ ہیں، اور ایک وہ شیعہ ہوا کرتے ہیں جو شیطان کے شیعہ ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں. شیطان کی لفظ اور شیعہ کی لفظ، شیعہ یعنی پیروکار. اب وہ پیروکار اللہ کا بھی ہو سکتا ہے اور شیطان کا بھی ہو سکتا ہے. اور شعر میں انہوں نے فرمایا کہ آل و علی شیعۃ الرحمن. علی کی آل جو ہے وہ کون ہے؟ کس کی شیعہ ہے؟ شیعۃ الرحمن، اللہ کی شیعہ، رحمان کی شیعہ ہے. آل علی شیعہ رحمان ہے. آل و حرب اور آل ابی سفیان شیعۃ و شیطان، شیطان کے شیعہ. کربلا میں دونوں شیعہ موجود تھے، ایک الہی شیعہ موجود تھے اور ایک شیطانی شیعہ موجود تھے. اور جو ٹکراؤ ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، وہ انہی دو گروہ کے بیچ میں ہوئی ہے.
ایک طرف اللہ کا لشکر تھا اور دوسری طرف شیطان کا لشکر تھا. ایک طرف خدائی طاقت تھی، دوسری طرف شیطانی طاقت تھی. ایک طرف لشکر علی ابن ابی طالب تھا تو دوسری طرف لشکر ابی سفیان تھا. ایک طرف آل علی تھی تو دوسری طرف آل ابی سفیان تھی. میرے عزیزو، شیعہ کا لفظ ہوتا ہے شیعہ یعنی پیروکار، جو کسی کی پیروی کرے اس کو کہتے ہیں شیعہ. اب یہاں پہ شیعوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے تنقید کی جاتی ہے کہ شیعہ لوگ کب پیدا ہوئے، اور شیعوں کے مخالفین نے شیعوں کو چند قولوں سے متہم کیا ہے کہ شیعہ فلاں وقت پیدا ہوئے، فلاں وقت پیدا ہوئے، فلاں وقت پیدا ہوئے. مثلا کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے ایرانیوں نے بنایا ہے، شیعہ قوم ایرانیوں کے اوپر جن کا نام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ واقعہ کربلا کے بعد وجود میں آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خلیفہ سوم کے قتل کے بعد شیعہ وجود میں آئے. اب یہاں میں تھوڑی میں تشریح کر دوں. ایرانیوں نے شیعوں کو بنایا، خیر ایسی کوئی بات ہی نہیں. دوسرا کیا ہے، کربلا کے بعد وجود میں ہے، یعنی کربلا تک شیعہ نہیں تھے. کربلا میں جب امام حسین کی یزیدی فوج سے جب تصادم ہوا، ٹکراؤ ہوا، تو اس کے اثر میں جو ہے شیعہ حضرات پیدا ہوئے جو حسین اور حسین علیہ السلام کے بابا سے محبت کرنے لگے، وہ شیعہ کہلائے. تو وہاں سے پیدا ہوئے شیعہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب خلیفہ سوم کو قتل کیا گیا اور ان کے قتل کا جو ہے ایک الزام اور ایک تہمت مولا متقیان امیر المومنین کے اوپر تھوپی گئی کہ علی نے جو ہے قتل عثمان میں شریک تھے اور قتل عثمان کا زمینہ فراہم کیا، جبکہ یہ حقیقت سے دور ہے. اگر قتل عثمان میں اگر امام علی شریک ہوتے تو پھر اپنے اصحاب کو اور اپنے دونوں بچوں کو حسن حسین کو پانی لے کر کے بھیجتے نہیں. پانی لے کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ بیٹا جا کر کے ان کے گھر میں پانی لے کر کے آؤ، اور دونوں نے آ کر کے جو ہے لوگوں کو حملہ کرنے سے روکا ہے، امام حسن اور امام حسین. تو خیر تیسرا قول یہ تھا کہ قتل عثمان کے بعد جو ہے کچھ حضرات جب آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مولا متقیان کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے قتل عثمان میں جو ہے شریک تھے وہ، تو کچھ لوگ تو مولا متقیان کے ساتھ ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہے عثمان کے ساتھ ہو گئے. عثمان کے ساتھ جو ہو گئے، خلیفہ سوم کے ساتھ جو ہو گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ علی نے قتل کروایا ہے، اور علی کے اصحاب کا کہنا یہ تھا کہ علی قتل میں شریک نہیں ہے. مولانا متقیان نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں کسی خلیفۃ المسلمین کے قتل میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ اگر میں شریک ہو جاتا تو پھر امت میں خلیفہ کو قتل کرنے کی سنت رائج ہو جاتی، اور میں اس کو برداشت نہیں کرتا ہوں. تو بہرکیف اور تیسری قوم اسی وقت پیدا ہوئی، اسی وقت اسی جریان میں پیدا ہوئی کہ جس نے کہا کہ علی اور عثمان کے بیچ میں جو بھی ہوا وہ اللہ جانے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو کیا کہنے لگے؟ اس قوم کو مرجئہ کہا جانے لگا. مرجئہ یعنی کہ کوئی انسان گناہ کرے، جتنا گناہ کرے کرتا رہے، ہمیں حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا کہ انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے. لیکن اس عقیدے نے اتنی بڑی غلطی کی، یہ عقیدہ آپ کو چھوٹا سا لگ رہا ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ کرتا رہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ سمجھے اور وہ سمجھے. لیکن اس عقیدے کا اثر یہ نکلا کہ آگے بڑھ کر کے اسی قوم نے کہہ دیا کہ یزید کو لعنت کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. یزید اور حسین کی جنگ تھی، اللہ سمجھے، ہم کچھ ایسا نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو افراط اور تفرید عقیدے میں وہاں پہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. بہرکیف مجھے اس میں نہیں اترنا ہے، بیان نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک الگ میدان ہے یہ جس کی اس شرح ضرورت ہے. تیسرا قول تھا کہ وہ قتل خلیفہ سوم کے بعد شیعہ حضرات وجود میں آئے. ایک اور قول یہ ہے کہ نہیں، صفویوں نے جو ہے شیعوں کو پیدا کیا. صفوی حکومت تھی، جب حکومت میں آئی ہے تو اس نے شیعوں کو پیدا کیا. ایک اور قول یہ ہے کہ نہیں، آل بویہ ایک حکومت تھی کہ جو شیعہ نواز حکومت تھی. لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کو جو ہے آل بویہ حکومت نے بنایا. میں کہوں گا آل بویہ حکومت نے شیعوں کو نہیں بنایا. آل بویہ حکومت شیعوں کی مددگار ضرور تھی. اس کے دور میں علماء نے کھل کر کے تبلیغ کی ہے دین کی، اور جتنے ہمارے علماء قرن آخر ہیں
جنہوں نے بہار الانوار لکھی، وسائل الشیعہ لکھا، ایسی کتابیں لکھی، وہ سب اسی قرن کے ہیں۔ تو چونکہ حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی، ابھی تک جو شیعہ قوم مظلوم تھی، مسلسل اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، مولانا متقیان سے لے کر کے جو ہے اس زمانے تک، آخری زمانے تک شیعوں کے اوپر مسلسل ظلم کیا جاتا تھا۔ 11ویں امام تک، 12ویں امام تک ظلم کیا جاتا رہا۔ تھوڑا سا یہ قوم سنبھلی کب ہے؟ جب آل بوئے حکومت آئی ہے۔ تو آل بوئے حکومت کی پشت پناہی میں چونکہ وہ شیعہ حکومت تھی، اس میں شیعوں نے پروان چڑھا اور اپنی اور تبلیغات کو آگے بڑھ چڑھ کر کے آگے اس کو ادامہ دیا۔ تو شیعہ نے نشو و نما پایا ہے، پیدا نہیں۔ تو میرا جواب ان سارے قول والوں سے ایک ہے کہ ایک مختصر سا جواب دوں گا میرے عزیزوں، کہ ایک تو پہلے آپ فیصلہ کر لیجیے کہ شیعہ پیدا کب ہوئے۔ آپ میں خود اختلاف ہے کہ شیعہ کب پیدا ہوئے، پہلے آپ خود فیصلہ کر لیجیے کہ شیعہ کب پیدا ہوئے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ شیعہ پیدا کب ہوئے۔ جب سے رسالت چلی ہے تب سے امامت چلی ہے۔ خداوند عالم نے جب قرآن کی آیت نازل کی وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسالت مآب نے کیا کیا؟ دعوت ذوالعشیرہ آپ کا سنا ہوا ہے، جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے دعوت ذوالعشیرہ کی کیا۔ رسول اسلام نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی کہ تم سب آؤ، مجھے ایک پیغام سنانا ہے۔ جب سب وہاں پہ جمع ہو گئے تو رسول اسلام نے کہا کہ اے علی ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ دعوت دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ رسول اسلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو دعوت حق دینا ہے تو سب سے پہلے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کے بعد سے اپنا اعلان کرو دعوت کو، جو بھی دعوت دینا ہے۔ خیر کھانا آمادہ کیا گیا، پھر رسول اسلام نے اپنی برکت سے کھانے کو زیادہ کر دیا، کھانا گھٹا نہیں۔ ایک دن اسلام نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے چلے گئے، بات نہیں سنی۔ دوسرے دن رسول اسلام نے پھر دعوت دی، کہا کہ دوبارہ سب کو بلایا جائے، سب آئے، سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے رسول اسلام کھڑے ہوئے کہ اپنی بعثت کا اعلان کریں، پھر سے دشمنان دین نے کیا کیا؟ پروپیگنڈا کیا، چلو کھڑے ہو، نکلو یہاں سے۔ سب نکل گئے، کھانا کھا کے پھر نکل گئے۔ تیسرے دن پھر ویسے ہی کیا رسول اسلام نے، کھانا بنوایا۔ جب کھانا کھانے لگے، کھانا کھا کر کے اٹھے، جیسے ہی چاہا کہ نکلیں، اب ابو طالب کو غصہ آیا، کہا خبردار بیٹھے رہو، یہاں سے کوئی اٹھنا نہیں جب تک رسول اسلام اپنا پیغام پہنچا نہ دے۔ سب بیٹھے رہے، رسالت مآب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد سے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، اور خداوند عالم نے آخری نبی مجھے بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں۔ تم میں سے کون ہے کہ جو میری مدد کرے، میری نصرت کرے؟ عزیزان محترم، سارے مجمع کے اوپر سکوت طاری تھا۔ مولانا متقیان کی عمر چھوٹی ہے، ابھی مولانا متقیان چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، 12 سے 13 سال کی عمر ہوگی۔ ہاتھوں کو اٹھایا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول اسلام نے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ، تم میں سے کون ہے میری مدد کرے گا؟ میں دین کو پہنچانے والا ہوں، جو انسان میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ علی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہوں، لبیک یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول اسلام نے پھر بیٹھا دیا، علی بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ اعلان کیا، کوئی ہے تم میں سے مدد کرنے والا؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مولانا متقیان کو رسول اسلام نے بلایا، بلانے کے بعد سے ممبر کے اوپر بیٹھانے کے بعد سے تعریف کی کہ اب دیکھو میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں، خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو بلندیوں تک پہنچا سکوں، اور دین کو خداوند عالم نے میرے وسیلے سے کامل کیا ہے۔ اب اس دین میں میرا علی وصی ہے، خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ شیعہ پیدا کب ہوئے۔ شیعہ پیدا نہیں ہوئے، جس دن رسالت چلی ہے اسی دن امامت چلی ہے۔ صلوات بر محمد۔ قلندر
بستر کے اوپر بستر کے اوپر اور عزیزان محترم تو ایک دلیل ہو گئی کہ شیعہ پیدا نہیں ہوئے، جب سے رسالت ہے تب سے امامت ہے، اور جب سے رسول کے ماننے والے ہیں تب سے امام کے ماننے والے ہیں، اور امام کے ماننے والے کو ہی شیعہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم اب جو ہے دوسری دلیل، حاکم نشا پوری اہل تسنن ہمارے بھائیوں کے جو ہے بہت ہی معتبر مصنف اور مؤلف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اسلام اور اصحاب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مولا متقیان کو دیکھا کرتے تھے تو فرماتے تھے یا علی انت وشیتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے چاہنے والے قیامت کے دن کامیاب ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ تمہارے چاہنے والے قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، آیت کا ایک سینٹنس ایک جملہ یہ ہے کہ اولئک هم خیر البریہ، تو خیر البریہ یعنی کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین انسان وہ ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اسلام جب بھی مولا متقیان کو دیکھا کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ علی آ گیا ہے، اور یہ صرف رسول اسلام کی سنت نہیں تھی بلکہ اصحاب رسول اللہ بھی جب بھی علی امیر المومنین کو دیکھا کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ علی آ گیا ہے، بلکہ کہا کرتے تھے کہ خیر البریہ چلا آیا ہے، خیر البریہ آ رہا ہے، یعنی کہ روئے زمین کے اوپر جو سب سے بہترین ہے وہ آ رہا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اچھا تو عزیزان محترم آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے کہ معاویہ نے مولا متقیان کے اوپر لعنت کا باب کھولا اور 70,000 ممبروں سے اس نے مولا متقیان کو گالی دلوائی۔ لوگ آتے تھے ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے، ممبر رسول کی توہین تو دیکھیے اس سے بڑی توہین کیا ہو، جس رسول نے ممبر کو بنایا تھا دین کو پہنچانے کے لیے اور جس دین کا مددگار علی تھا، آج اسی ممبر سے جو ہے رسول اسلام کے وسیع اور جانشین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ معاویہ نے عمر ابن سعد کو پہچانتے ہیں، کربلا کے میدان میں تھا، مولا حسین کا جو ہے دشمن تھا اور یزیدی فوج کا کمانڈر تھا۔ عمر سعد کا باپ جس کو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کو بلایا۔ توجہ رہے عزیزو، یہ بہت ہی بہترین نقطہ ہے، کیونکہ اگر دوست تعریف کرے تو دوست کا حق بنتا ہے کہ دوست کی تعریف کرے، لیکن کمال تو جب ہے کہ جب ایک دشمن تعریف کرے، کمال جب ہے کہ جب ایک دشمن تعریف کرے۔ عمر سعد کا باپ سعد بن ابی وقاص کو معاویہ نے بلایا، بلانے کے بعد سے کہا کہ کیا ہو گیا تو کہ تو جو ہے علی کو گالی نہیں دیتا، علی کو برا بھلا نہیں کہتا۔ کہا کہ خدا کی قسم علی میں 3 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی خصوصیت میرے گھر میں ہوتی میں پوری دنیا کے اوپر اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا۔ 3 خصوصیتیں علی میں ایسی ہیں کہ اگر ایک بھی ہوتی تو میں پوری دنیا کے اوپر فخر کرتا۔ کہا کہ 3 خصوصیتیں کیا کیا ہیں؟ کہا کہ سب سے پہلی خصوصیت مولا متقیان کی ولایت کی ہے۔ کہا کیا ولایت کی ہے؟ کہا کہ جب رسول اسلام نے فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جب رسول اسلام نے مولا علی کو اپنا ولی بنایا، اپنا وصی بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ اب میں یہ لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کا معنی دوست ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اگر ولی کا معنی دوست ہوتا تو سعد بن ابی وقاص سے دوستی کو بیان کرتے اور اس دوستی کی نسبت کو پیش کر کے کہتے کہ میں علی کو جو ہے لعنت نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ دوست ہیں۔ نہیں، سرپرستی کا معنی تھا۔ اچھا یہ ہوا کیا تھا؟ خداوند عالم نے وحی نازل کی رسول اسلام کے اوپر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے حبیب، جو پیغام آپ کی طرف بھیجا گیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا، اور اللہ آپ کی دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، انسانوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول اسلام حج کے موسم سے واپس آ رہے تھے۔ جب غدیر کے مقام پر پہنچے تو فرمایا کہ جو آگے جا چکے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جب سب جمع ہو گئے تو رسول اسلام نے فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کی جانوں کے اوپر خود ان سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں؟ تو مومنین نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اے رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا علی ہے، اور علی کا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑنے کے بعد سے علی کو بلند کیا، بلند کرتے گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنا زیادہ بلند کیا کہ رسالت میں آپ چھپ گئے اور سامنے صرف اور صرف علی نظر آ رہے تھے۔ گویا کہ رسول اسلام اپنے عمل سے دنیا کو بتا دینا چاہ رہے تھے کہ اے دنیا والوں دیکھ لو، جب کبھی بھی آفتاب نبوت غروب ہوا کرتا ہے تو آفتاب امامت طلوع ہوا کرتا ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ اور پھر رسول اسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہو یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو پہلی خصوصیت علی کی یہ ہے کہ خدا کے رسول نے اس کو اپنا وصی بنایا ہے، اور اس وجہ سے میں اس کے اوپر علی کے اوپر لعنت نہیں کر سکتا ہوں، علی کو پورا بھلا نہیں کہہ سکتا ہوں، اور علی کو گالی نعوذ باللہ نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کہا دوسری خصوصیت علی کی یہ ہے کہ حدیث منزلت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کہا حدیث منزلت؟ کہا ہاں، حدیث منزلت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ رسول اسلام نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو علی کی دوسری منزلت کیا ہے؟ حدیث منزلت، یعنی کہ علی رسول کے لیے ویسے ہیں کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ ایک روایت میں مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں افضل ہوں۔ کہا دلیل کیا ہے موسیٰ سے افضل ہونے کی؟ کہا کہ موسیٰ نے ایک شخص کو مصر میں قتل کر دیا تھا، اور پھر قتل کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ قرآن میں آیت ہے، شیعہ کی لفظ اس آیت میں بھی موجود ہے کہ موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، اور دونوں جھگڑا کر رہے تھے۔ موسیٰ کے شیعہ نے جب موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، موسیٰ آنے کے بعد سے اس کی مدد کی، اور اپنے شیعہ کا جو دشمن تھا اس کو ایسا گھوسا مارا کہ وہ در کے اوپر صاف ہو گیا، وہ مر گیا، ایک گھوسے میں مر گیا۔ سوچئے موسیٰ کا گھوسا کتنا زبردست رہا ہوگا۔ اور نبی کی طاقت کا یہ اندازہ لگائیے آپ کہ نبی کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ ایک گھسا کسی کو مار دے تو در پہ صاف ہو جایا کرتا ہے۔ اور امام اس ذات کا نام ہے کہ جس میں ایک امام میں 40 نبیوں کی طاقت ہوا کرتی ہے، تو اس کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوا کرے گی؟ اس کے امام کے ہاتھوں کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا؟ بہرکیف پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل؟ کہا کہ موسیٰ نے قتل کیا، قتل کر کے مصر سے بھاگ گئے۔ جب خدا نے دوبارہ کہا کہ جاؤ جا کر کے فرعون کو ڈراؤ، تو کہنے لگے کہ اے اللہ میں ڈرتا ہوں کیونکہ میں ایک مرڈر کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں مصر میں ڈرتا ہوں، تو ایک کام کر دے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وصی اور میرا خلیفہ بنا کر کے میرے ساتھ تم مصر بھیج دے تاکہ وہ میری مدد کرے۔ مولا نے کہا کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں اس دلیل کے ساتھ کہ میں نے مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر سے اس کے بھائی یا باپ یا بیٹا یا چاچا یا ماموں یا پھوپھا کو قتل نہ کیا ہو۔ اور قتل کرنے کے بعد سے جب رسول اسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جانے کے بعد سے خداوند عالم نے سورہ برات نازل کی، تو خداوند عالم نے ایک صحابی کو اس سورہ کو دے کر کے بھیجا، جا کر کے مکے میں اس کی تبلیغ کرو۔ وہ صحابی چلے سورہ کو لے کر کے، بہت توجہ رہے عزیزوں، سورہ لے کر کے چلے۔ جب بیچ راستے میں پہنچے، خدا کا حکم نازل ہوا کہ اے رسول اس سورہ کو یا تو آپ پہنچائیے یا وہ شخص پہنچائے کہ جو آپ میں سے ہو۔
جو آپ کی ذات میں سے ہو، جو آپ کے نفس میں سے ہو۔ رسول اسلام نے مولا متقیان کو بلایا۔ اب میں کھل کر کے نہیں کہوں گا کہ پہلے کون لے کے گیا تھا اور بعد میں رسول اسلام نے مولا متقیان کو بلایا۔ بلانے کے بعد سے کہا اے علی، خدا نے ایسا ایسا حکم نازل کیا ہے، جا کر کے اس شخص سے سورہ کو لے لو اور خود جا کر کے اس سورہ کا پیغام پہنچاؤ۔ جب مولا متقیان آنے کے بعد سے کہا کہ اس سورہ کو مجھے دے دیجیے، رسول کا حکم ہے کہ میں پہنچاؤں۔ ان کو ناگوار تو بڑا گزرا ہوگا، لیکن اب حکم رسول تھا، دینا مجبوری تھی، بہن کا دے دیا۔ مولا متقیان لے کر کے آئے۔ مولا متقیان کہتے ہیں کہ موسیٰ ڈر گئے تھے، ایک مرڈر کیا تھا، ایک قتل کیا تھا، لیکن ڈر گئے تھے، ڈر کے مارے مصر نہیں جا رہے تھے۔ لیکن میں اسی مکے میں پہنچا کہ جس میں ہر گھر سے کسی نہ کسی کو واصل جہنم کیا تھا، اور مکے کی چھت کے اوپر پہنچ کر کے میں نے سورہ برات کا پیغام پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد سے خدا کی قسم علی کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ہیبت نہ تھی، ایک ذرہ برابر بھی ڈر نہیں تھی۔ صلوات بھیجے محمد اور پھر معاویہ نے کہا کہ اچھا تیسری خصوصیت کیا ہے؟ کہا تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حدیث رعایت، سب سے پہلی حدیث ولایت، اس کے بعد حدیث منزلت، اس کے بعد حدیث رعایت۔ حدیث ولایت یعنی من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، حدیث ولایت۔ حدیث منزلت یعنی ہارون کو موسیٰ سے جو نسبت تھی وہی علی تم کو مجھ سے نسبت حاصل ہے، اس کو حدیث منزلت۔ اور تیسرا حدیث رعایت۔ یہ تینوں حدیثیں سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہیں، اور اتنے زیادہ تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری خصوصیت کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص کیا کہتے ہیں؟ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حدیث رعایت مولا متقیان کی شان میں نازل ہوئی۔ کہا کہ حدیث رعایت کیا ہے؟ اب میں بتا دوں حدیث رعایت کیا ہے۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، 39 دن گزر گئے، خیبر فتح نہیں ہوا، کیونکہ فاتح میدان ساتھ میں نہیں تھا۔ جتنے اصحاب رسول نے خیبر فتح کرنے کے لیے گئے تھے سب وہ حضرات تھے کہ جو کسی نہ کسی میدان سے بھاگے ہوئے تھے، فاتح خیبر تھا ہی نہیں۔ فاتح خیبر کی آنکھوں میں درد تھا، بیما آشوب چشم میں مولا متقیان امیر المومنین مبتلا تھے۔ 39 دن ہو گیا، 39ویں شام میں رسول اسلام نے فرمایا وَلَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ میں ایک ایسے مرد کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبت رکھتا ہوگا، دوست رکھتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور خداوند عالم اس کے ہاتھوں کے اوپر فتح حاصل کرے گا۔ عزیزان محترم، مولا متقیان کے بارے میں بتایا گیا یا رسول اللہ علی آشوب چشم میں مبتلا ہیں، علی نہیں آ سکتے۔ رسول اسلام نے کہا کہ جا کر کے علی کو کہو کہ خود رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ مولا متقیان آئے، اور آنے کے بعد سے رسول کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں کو مولا متقیان کی آنکھوں پر پھیرا، آشوب چشم پل میں دور ہو گیا، اور مولا متقیان نے رات بسر کی۔ اب میرے عزیزوں، 40ویں دن صبح میں سارے اصحاب رات بھر جاگتے رہے کہ نہ جانے رسول اسلام کل علم کس کو دے، کل علم کس کو دے۔ علم کی اہمیت کو دیکھیے، علم کی قدرت کو پہچانیے۔ علم کتنا زیادہ مہم تھا کہ سارے اصحاب پوری رات جاگ کر کے علم کا انتظار کرتے رہے، اور جب صبح ہوئی علم نہیں ملا تو بعد میں فتویٰ دے دیا کہ علم اٹھانا بدعت، علم چومنا بدعت۔ اب تو یہی کہنا پڑے گا کہ لومڑی کو انگور نہ ملے تو کھٹے ہیں۔ صلوات اور محمد وآل تو بہر کیف یہ 3 خصوصیتیں بتائیں کہ ان 3 خصوصیتوں کی وجہ سے میں علی کو لعنت نہیں کرتا ہوں، علی کو پورا بھلا نہیں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، کربلا جو واقع ہوئی ہے وہ علی کی ہی دشمنی کا سبب تھا۔
کربلا واقع نہیں ہوتی اگر علی کی دشمنی نہ ہوتی۔ یہ جو رجز ہے نا، رجز جو میں نے انس بن حارث کاہلی کی رجز پڑھی، آل و علی شیعۃ و رحمان، علی کی آل رحمان کی شیعہ ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس میں انہوں نے آل و ابی عبداللہ کیوں نہیں کہا؟ آل و ابی عبداللہ بھی تو کہہ سکتے تھے، آل و ابی عبداللہ شیعۃ و رحمان، امام حسین کی آل اور اولاد جو ہیں وہ رحمان کی شیعہ ہیں۔ نہیں، انس سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا جو ہے علی کے بغض کا نتیجہ ہے۔ یہ بدر و احد کی آگ ہے کہ جو کربلا میں دھڑک رہی ہے، لہک رہی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بس وقت ہو چکا ہے، مسائل کے چند جملے۔ آج تیسری محرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اصحاب کی شہادت کا سلسلہ پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، محرم سدھرنے کا مہینہ ہے۔ کل رات میں بھی میں نے عرض کیا کہ محرم کا مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے۔ علی کندی کی علی گنداوی کی روایت میں نے پڑھی کہ جو شرابی تھا اور رات کے نشے میں، شراب کے عالم میں وہ تھا۔ مولانا نے کہا کہ اے علی گنداوی، تجھے اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ محرم آ چکا ہے اور تو شراب کے نشے میں ہے؟ صبح میں بیدار ہوا تو اس کی آنکھیں رو رو کر کے پھولی ہوئی تھی۔ بیوی نے کہا کہ کیا ہو گیا تجھے، اتنا کیوں رویا؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنا خراب ہو گیا ہوں کہ محرم آ گیا اور مجھے پتہ نہ چلا۔ میں اتنا گناہگار ہو گیا ہوں کہ محرم آ گیا اور مجھے پتہ نہ چلا، اور میں ابھی بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اس نے توبہ کی۔ میں نے کلام میں پڑھا، آپ نے سنا، اور آپ حضرات نے گریہ بھی کیا۔ عزیزوں، گریہ کے لیے احساس کافی۔ 1 گھنٹے کی فضیلت اور مصائب پڑھ دی جائے کم ہے، جب تک آپ خود احساس نہ کریں، اپنے آپ کو فرش عزا سے اٹھا کر کے کربلا میں نہ پہنچائیں، اور خود ہر ایک کیریکٹر کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر کے نہ سوچیں۔ اور یہ وہ آنسو ہیں کہ جن کو سمیٹنے کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنا رومال لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے، اے عزاداروں، میں تمہارے آنسوؤں کو لے کر کے جاؤں گی اور اپنے بیٹے حسین کے زخموں کے اوپر اس کو نچوڑوں گی، تاکہ اللہ ان آنسوؤں کے ذریعے سے میرے حسین کو شفا یابی عطا کرے۔ اور میں جب بھی تمہارے آنسوؤں کو زخم حسین پہ ڈالتی ہوں تو حسین کے زخم منتمل ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ زخم ظاہری کی مراد نہیں ہے، بلکہ زخم باطنی مراد ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے بابا جان، جب میرا حسین قتل کر دیا جائے گا اور سارے اصحاب کو قتل کر دیا جائے گا، حسین یکو تنہا رہ جائے گا، تو پھر میرے حسین کے اوپر روئے گا کون؟ تو رسول اسلام نے کہا تھا کہ اے بیٹا فاطمہ، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گی کہ جو تیرے حسین کا گریہ کرے گی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں کا ثمر ہیں، ان کی دعاؤں کا پھل ہے کہ آج آپ رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے کہ روئے، اور ہو سکے اگر آواز بلند کرنا چاہے بلند کرے، کیونکہ جو غم حسین پر آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بہت پسند ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو ایسے، تم میرے حسین کو ایسے رو کہ جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا مر جائے اور وہ بڑھیا گریہ کرے۔ آؤ بکا بلند کرنے میں شرم نہ کرو، کیونکہ حسین کے اوپر جس نے بھی گریہ کیا ہے بآواز سے بلند کیا ہے تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم حسین کے رونے والے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، کل میں نے علی گنداوی کے مصائب پڑھے کہ کیسے اس نے اپنے آپ میں اصلاح پیدا کی اور سدھرا، اور آج ایک شہید کربلا کا ذکر کروں گا جن کا نام وہب ہے۔ وہب عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور علماء کے بیان کے مطابق صرف اور صرف 17 دن کا ایمان ہے، یعنی کہ کربلا کے 7 محرم کے شروع ہونے کے 7 دن پہلے امام حسین سے ملے، اور عاشورہ کے دن 17 دن ہوا ہے ایمان لائے ہوئے۔ 17 دن میں حسین نے کیسا معجزہ کر دیا کہ وہب جہنم سے نکل کر کے جنت میں داخل ہو گیا۔ وہب کی ماں، وہب کی بیوی سب جہنم سے نکل کر کے جنت میں داخل ہو گئے۔
یہ حسین کا کیا معجزہ ہے، جب حسین علی گنداوی جیسوں کی اصلاح کر کے جہنم سے نکال کر کے جنتی بنا سکتے ہیں، جب وہب کا ہاتھ پکڑ کر کے جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچا سکتے ہیں، تو اے ابا عبداللہ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ لیجئے، مولا گناہوں سے نکال کر کے ہمیں بھی جنت میں لے چلیے مولا، اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو ہم نہیں نکل پائیں گے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک مرتبہ وہب کی ماں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کوفہ کے قریب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ایک قافلہ خیمہ لگا کر کے رکا ہوا ہے۔ امام حسین کو پتا چلا کہ وہاں پہ ایک وہب شخص ہے، وہب ہے، اس کی ماں ہے، اور وہب کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی کچھ ہی دن ہوا تھا شادی کیے ہوئے، وہ وہاں پہ خیمہ لگا کر کے رکے ہوئے تھے۔ امام حسین نے وہب کو پیغام نہیں بھیجا، امام حسین نے وہب کی ماں کو پیغام بھیجا، خط لکھا اور لکھ کر کے کہا کہ وہب کو میرے پاس بھیجو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اب وہب کو امام حسین کے پاس بھیجیں بھی تو کیسے بھیجیں؟ ایک روش یہ تھی کہ جب بھی وہب کا قافلہ بڑھتا تھا حسین کا قافلہ بڑھتا تھا، جب بھی وہب کا قافلہ رکتا تھا حسین کا قافلہ رکتا تھا۔ اب یہاں پہ وہب کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا جا کر کے اس قافلے والے سے پتا کرو کہ وہ لوگ کون ہیں، کہ جب بھی ہم رکتے ہیں تو وہ بھی رکتے ہیں، جب ہم چلنے لگتے ہیں تو وہ بھی چلنے لگتے ہیں۔ وہب آئے، آنے کے بعد سے پتا کیا، پتا کر کے واپس آئے اور آنے کے بعد سے کہا اماں جان میں گیا تھا پتا کرنے کے لیے، پتا چلا کہ یہ نواز رسول ہے، یہ فرزند محمد مصطفیٰ ہے۔ یزید نے بیعت کے لیے مجبور کیا، حسین نے مدینے کو خیر بات کہا، اور یزید کے حکم سے یہ قیدی بن کر کے کربلا کو جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کی ماں بھی ایمان لائی، وہب بھی ایمان لائے، وہب کی بیوی بھی ایمان لائی، عاشورہ نمودار ہوئی، اور اب جو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہب نے اجازت مانگی، اجازت مانگ کر کے کربلا کے میدان میں گئے، جانے کے بعد سے جنگ لڑی، جنگ لڑنے کے بعد سے جناب وہب جگہ جگہ زخمی ہو گئے، کہیں کہیں تیر لگے ہوئے ہیں، کہیں تلوار کی مار سے زخم لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں جناب وہب ایک بار واپس آتے ہیں اور اپنی ماں کے پاس، اب میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، جن جن ہماری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے، وہ دل تھام کر کے میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر آپ کے بیٹے کے بدن میں کہیں کوئی زخم لگ جائے تو آپ کیسا محسوس کرتی ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بیٹا مجروح یا زخمی ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کیسا محسوس کرتی ہے؟ وہاں پہ جب وہب آئے تو جگہ جگہ تیر لگی ہوئی ہے، زخم لگا ہوا ہے، کہا کہ مادر گرامی تو مجھ سے راضی ہو گئی؟ وہب کی ماں نے کہا کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہو سکتی جب تک تو حسین کے اوپر اپنے سر کو تن سے جدا نہ کروا دے۔ سلام ہو وہب کی ماں پر، سلام ہو وہب کی ماں پر کہ جس نے اپنے بچے کے زخموں کو نہیں دیکھا بلکہ حسین کے زخموں کو دیکھا، اپنا غم بھول گئی، فاطمہ کے غم کو یاد کیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، وہب واپس میدان کربلا میں آئے، آنے کے بعد سے جنگ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ جناب وہب کے بھی دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے۔ جب وہب کی زوجہ نے دیکھا کہ وہب کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے ہیں، ایک لکڑی لے کر کے خیمے سے نکل آئی۔ جب خیمے سے نکل آئی تو کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، اے وہب آپ حملہ کیجئے اور حسین کے اوپر اپنی جان قربان کیجئے، میں بھی شہید ہونا چاہتی ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، وہب کی بیوی نے حملہ کیا۔ جناب وہب نے جب دیکھا کہ بیوی میدان کربلا میں آ گئی ہے تو ایک مرتبہ کیا چاہا کہ بیوی کو کہا کہ تم جاؤ خیمے میں جاؤ، لیکن بیوی نے وہب کے بابا کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا،
کہا کہ جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں میں واپس نہیں جانے والی ہوں۔ حسین نے کہا کہ اے بی بی تم خیمے میں جاؤ، ارے عورتوں کے اوپر جہاد نہیں ہے۔ ہاں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تم کو شہیدوں والا اجر دے۔ ایک مرتبہ بی بی خیمے میں چلی آئی، عزادارہ نے امام مظلوم کربلا وہاب نے دوبارہ جنگ شروع کی۔ جنگ کرنے کے بعد سے ایک مرتبہ ایسا بھی آیا کہ جناب وہاب گھوڑے سے زمین پر گرے اور ایک شخص آگے بڑھا، اس نے وہاب کے سر کو تن سے جدا کیا۔ جدا کرنے کے بعد سے جملہ سنیں گے اس نے کیا کیا، ارے وہاب کے سر کو وہاب کی ماں کی طرف پھینکا۔ وہاب کے سر کو وہاب کی ماں کی طرف پھینکا۔ وہاب کی ماں نے وہاب کے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سے کہا اے بیٹا تو نے میری ناک بچا لی، اے بیٹا تو نے مجھے فاطمہ کے آگے سرخرو کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، یا اللہ ہمارے اس مختصر مجلس کو قبول فرما اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرما۔ جو لوگ قید میں پڑے ہوئے ان کو آزاد کر، بالخصوص ہمارا ایک چھوٹا بھائی جو آج کل قید میں ہے، آپ سب لوگ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو جلد سے جلد کرے۔ 5 بار اپنی جیت کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن